درد سہ بھی تیرا نام لیے جاتے والو میرے اللہ کا اعلان ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے. اس دنیا میں گم نہ ہو جانا. عبرت کے لیے سن لو جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے روزانہ نہلایا جاتا تھا, بال بال موتی پروئے جاتے تھے, آج ان عورتوں کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے, مگر وہ سیدہ کائنات, وہ مخدومہ کائنات, مہینہ مہینہ پر جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں کرتا جب تک خطیب ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں. اللہ یا رسول آپ بتائیں. اس لیے یاد رکھو دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. بات مکمل کر رہا ہوں. اس ٹوٹے ہوئے مٹی کے کٹورے سے آواز آئی, میری مٹی نیچے سے اوپر ہوئی, لوگوں نے پیشاب کیا, پاخانے کیے. پھر کیا ہوا؟ ایک کمہار اس مٹی کے کچھ حصے کو اٹھا کر لے گیا. ایک کمہار مٹی کے کچھ حصے کو اٹھا کے لے گیا, اس کو سڑایا, گلایا, غلاظت ملائی اور اس کا اپنے ہاتھوں سے کٹورا بنایا, اور کٹورا بنانے کے بعد اس کو بھٹی میں تپایا. ہائے ہائے ہائے, اللہ کی شان دے. آخرت میں جو عبرتناک انجام ہے وہ تو ہونا ہی ہے, اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا. دنیا میں بھی کیا انجام ہے مغروروں کا, خدا کے نافرمانوں کا, خدا کے سرکشوں کا, خدا کے باغیوں کا کیا انجام ہے. اللہ اکبر. تو میری مٹی کو اٹھا کر کے کٹورا بنایا, کٹورے کو آگ میں تپایا گیا اور اس کے بعد بازار میں بیچا گیا. کس کو؟ اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کے مالک کو. گھمنڈ تھا, غرور تھا, تکبر تھا, لوگوں پہ ظلم کرتا تھا, خدا کو بھول گیا تھا. اللہ اکبر. وہ بازار میں بیچی گئی. اس کے بعد اس میں کھانا پینا لوگ کرتے رہے. اچانک ایک کنیز نے پیر مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کٹورا جو میری مٹی سے بنا تھا. ہائے ہائے. اور جب وہ ٹکڑے ہوا تو پھر مجھے لا کر کے یہاں پھینک دیا گیا, اور پھر اس سے آواز آئی, اللہ کے بندو میں اتنی بڑی سلطنت پہ باغی ہو گیا تھا, تھوڑی سی زمین پہ کیوں لڑ رہے ہو, اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو, چھوڑو. جیسے میں نے دنیا چھوڑ دی, میرا حال دیکھو, میرا انجام دیکھو. ایک بار مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں خوبصورت کٹورا لایا گیا. خوبصورت کٹورا دیکھ کے رو پڑے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ خوبصورت کٹورا دیکھ کے رو رہے ہیں. فرمایا کتنے خوبصورت چہروں کی مٹی اس میں ملی ہوگی تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت کٹورا بنا ہے. میرے بھائیوں, حیات کو غنیمت جانو. موت سے پہلے ایک ضابطہ پیش کر دوں. ہم لوگ واٹس ایپ لے کے بیٹھتے, ایک ایک دو گھنٹہ لگ جاتا. دیکھیے واٹس ایپ یوز کیجئے, میں منع نہیں کر رہا. اہل سنت کے علماء یا واعظین یا مفکرین یا دانشوران قوم, ہم حالات سے ٹکرانے کی بات کبھی نہیں کرتے. واٹس ایپ یوز کیجئے, استعمال کیجئے ضرورت کے مطابق. فون کا استعمال کیجئے ضرورت کے مطابق. آپ اتنا سوچو, ہم واٹس ایپ کے بغیر زندہ رہ سکتے, فیس بک کے بغیر زندہ رہ سکتے, موبائل کے بغیر زندہ رہ سکتے. بولو کھانے کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے. جس کھانے کے بغیر اور جس پینے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, اس کھانے اور پینے کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ کلو وشربو ولا تسرف. کھاؤ اور پیو مگر حد سے مت بڑھو. جی بے شک. تو جو کھانا زندگی کے لیے ضروری ہے اس میں حد سے بڑھنے سے منع کر دیا گیا. جو پینا زندگی کے لیے ضروری ہے اس میں حد سے بڑھنے کے لیے منع کر دیا گیا. تو یہ تو زندگی کے لیے ضروری ہے بھی نہیں, ایک محدود طور پہ اس کو استعمال کرو, ضرورت کے مطابق استعمال کرو. میرے بھائیوں خود سوچو, آج ہمارا جوان گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگا رہتا ہے. تو اگر ہم 3 منٹ, توجہ کرنا, 3 منٹ اگر ہم اپنی زندگی کے واٹس ایپ سے فضول باتوں سے بچا لیتے ہیں تو آپ 3 منٹ کے اندر کم سے کم 3 منٹ کے اندر کم سے کم اللہ اکبر 150 مرتبہ, 3 منٹ میں کم سے کم 150 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مختصر درود شریف 1.5 منٹ میں
3 منٹ میں 150 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سبحان اللہ پڑھنا چاہیں تو کم سے کم 3 منٹ میں 100 بار آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے جب مرنے والے مریں گے تو مرنے کے بعد ہر انسان پچھتائے گا۔ میرے بھائیوں، میں بات وہ ایک سمیٹتے ہوئے آگے کی روایت پڑھنا چاہتا تھا، لیکن بات سمیٹتے ہوئے آج کل کیا اپنا دماغ کیا بنا ہے، مائنڈ سیٹ ہے قبر میں حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا میری بات پہ، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کا ایک پہلو بتا رہا ہوں۔ قبر میں حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں حضور کو لپٹ جاؤں گا، حضور سے باتیں کروں گا، حضور سے ملاقات ہوگی، اور پھر میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، ٹھیک۔ اگر یہ بات امام اہل سنت جیسا انسان کرے تو ان کو زیب ہے، استاد زمن جیسا بندہ کرے اس کو زیبہ دیتا، حضور مفتی اعظم اور محدث اعظم جیسے لوگ کریں ان کو زیبہ دیتا ہے۔ میرے اور آپ جیسے انسان کو تو اسی پہ سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام قبر میں آ رہے ہیں، اور وہ آئیں اور مجھے اور آپ کو دیکھیں، اور اگر خوش ہی ہو جائے، بس صرف ایک بار مسکرا دے تو بیڑا پار ہے۔ نکیرین کے جواب آسان، بے شک، مگر حضور علیہ السلام خوشی سے ہماری قبر سے رخصت ہو جائیں، یہ امتحان زیادہ مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے پتہ ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم رسول اللہ کو سلام کرتے ہو اور تمہارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام تم سے رخ پھیر لیتے۔ توجہ کرنا ذرا، میری بات پہ غور کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جن چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں ان سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ پھر وہ حدیث ایک طویل، کئی اس کے اندر روایتیں موجود ہیں، جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی اس سے رخ پھیر لیا، جس نے اونچا مکان بنایا اس سے رخ پھیر لیا، جس کے گھر میں قیمتی پردے ٹنگے تھے اس سے رخ پھیر لیا۔ بتاؤ نا، جن سے رخ پھیرا سونے کی انگوٹھی پر، جس سے رخ پھیرا اللہ اکبر اونچا مکان بنانے پر، جس سے رخ پھیرا قیمتی پردے لٹکانے پر، وہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ وہ میرے اور آپ جیسے لوگ تھے؟ نہیں، وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ جب اتنے بڑے لوگوں سے بظاہر ان اعمال پر رخ پھیرا جا سکتا ہے تو سوچو میرے بھائیوں، جو سود کے دھندے کر کے جا رہے ہو اور پھر شاعروں کے کہنے پر اس خوش فہمی میں ہو کہ حضور آئیں گے تو میں قدموں سے لپٹوں گا، ذرا سوچو تو صحیح، اگر وہ رخ پھیر لیں، اگر رخ انور پھیر لیں، سوچو جب اللہ کے رسول صلی اللہ، قبر کا حال سنو، قبر کا حال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد، مولائے کائنات کی پیاری امی جان، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ میری چچی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، ماں، انہوں نے مجھے ماں کی طرح پالا، ماں کی طرح پیار دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان کا وصال ہوا، اپنا تہبند، اپنا کرتا شریف تبرک کے طور پہ ان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد ان کی قبر میں حضور لیٹ گئے۔ قبر میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا، پہلی مرتبہ جس کے ساتھ کیا وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی، ان کی قبر میں لیٹ گئے تو کسی نے کہا آقا آج سے پہلے، توجہ کرنا، مائنڈ سیٹ کر کے رکھنے والوں، شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ قبر کے فیصلے میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے، قبر کے فیصلے ہماری اپنی طبیعتوں کے مطابق نہیں ہونے۔ ذرا توجہ کرو میرے بھائیوں، دنیا کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا چانس ہے، لیکن آخرت کے امتحان میں ایک بار کا ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ توجہ کر لو، سوچ لو، آقا اپنی چچی، مولائے کائنات جیسا بیٹا جس کا بیٹا، جعفر طیار جیسی شخصیت جس کا بیٹا، سیدہ فاطمہ جیسی ہستی جس کی بہو، وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں حضور لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد اللہ سرکار سے پوچھا آقا آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ آقا فرماتے ہیں میں اس لیے اپنی امی کی قبر میں لیٹ گیا تاکہ اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے، اللہ اس کو، میری ماں کو، کون ماں جو بھوکا رہ کر کے میرے آقا کو کھلایا کرتی، آقا نے کہا یہ میری ماں ہے، میری ماں کی بجائے خاتم الولایت سید السادات جس کا بیٹا ہو،
توجہ کریں، ابھی یہاں میرے بھائی پیری مریدی کی نسبت کی بات نہیں ہو رہی، حضور کی چچی ہے، حضور کی امی ہے، مولا کائنات کی امی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اللہ اکبر ساس ہے، اور آقا فرما رہے میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ میری یہ امی قبر کے آزمائش سے بچ جائے۔ تو کسی کو تعجب ہو، یا رسول اللہ یہ آپ کی امی جان فاطمہ بنت اسد کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کی آزمائش سے بچ جائے؟ تو آقا نے تعلیم امت کے لیے کہا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور کی نسبتیں ہر مقام پر کام آئے گی، ہمارا نہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے کہا، کیا کہا؟ یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے، میں اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی یہ کہتا ہوں۔ آپ غور کریں، جو محمد ابن ابراہیم تھے نا حضور کے شہزادے، پہلی بات تو وہ جوان ہی نہیں ہوئے، وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے۔ بزرگوں نے فرمایا اگر وہ جوان ہوتے تو حضور کے بعد وہ نبی ہوتے، لیکن چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلم ہے اس لیے قدرت نے ان کو جوان ہونے ہی نہیں دیا۔ جیسے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، مگر نبوت ختم ہو چکی، اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے اور ان کا وصال بالکل شیر خارگی کے عالم میں، بچپنے کے عالم میں ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں میں قبر کے فتنے کے معاملے میں اپنے بیٹے کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہتا۔ غور فرمائیں، جو 6 مہینے یا 8 مہینے کی عمر میں دودھ پیتے کی عمر میں دنیا سے چلے جائیں، حضور تعلیم امت کے لیے فرمائے، تعلیم امت کے لیے کہ میں اپنی ماں فاطمہ بنت اسد تو کیا اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی ایسا نہ کہتا۔ میرے بھائیوں سوچو نا، اپنی راتیں کیسے گزرتی ہے، اپنا دن کیسے گزرتا ہے، اپنے حالات کیا ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ اور گفتگو کو آخری پہلو دیتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا، آج دنیا بس اینڈ کرتے، آج دنیا ہمیں آوارہ بنانا چاہتی ہے، آج دنیا ہمیں جو ہے وہ معاذ اللہ گناہگار بنانا چاہتی ہے، مجرم بنانا چاہتی ہے۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں کو وہ مجرم بنانے کے لیے کبھی شراب کا عادی، کبھی نشے کا عادی، کبھی جوے کا عادی بنانا چاہتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کو جو لرزہ ہے اور جو تکلیف ہے، جو اذیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مال میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم دولت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم ڈگریوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اخلاق اب بھی مسلمانوں کے پاس وہ ہے کہ اخلاق کے معاملے میں دنیا کی کوئی قوم ان سے جیت نہیں سکتی۔ اب بھی مسلمانوں میں وہ اخلاق موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں شراب کی وجہ سے، جوے کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے ہمارے اخلاق اب دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، ہمارے جوانوں سے وہ چیزیں چھینی جا رہی ہے۔ بالخصوص مسلم محلوں کے اندر خود مسلمان ظالم نام کے مسلمان نشہ بیچتے ہیں، نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں، نشہ آور چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، جوؤں کے دھندے کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں نشہ بیچنے والوں ذرا سوچو، اگر تمہارا بیٹا اسی طرح تم سے نشے کی چیز مانگے گا تو کیا تم اس کے ہاتھوں ایسی موت فروخت کرو گے؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا دولت ہی سب کچھ ہے؟ میرے بھائیوں دنیا کے اندر حلال کمانے والوں کا مال دنیا میں رہ گیا، حلال کمانے والے اپنا مال ساتھ نہ لے گئے، آپ اور ہم کیا ساتھ لے جائیں گے؟ اور میرے جوانوں سے کہتا ہوں یاد رکھنا، جب تک تم جوے سے اور نشے سے بچتے رہے اس وقت تک تمہارا معیار بہت بلند رہا۔ میرے بھائیوں میں تمہاری منت کرتا ہوں، تم جوان ہو، قوم کا سرمایہ ہو، قوم کے لیے جو ہے وہ بہت عظیم سرمایہ ہو۔ جوان کسی قوم کی گویا کہ زلف پریشاں کو سنوارنے کا، نکھارنے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جتنے صحابہ کرام ایمان لائے سب میں زیادہ بڑی عمر کے صحابی کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے، اور ان کی عمر کتنی تھی ایمان لاتے وقت؟ 37 سال تھی۔ یعنی 37 سال میں بھی انسان بوڑھا نہیں ہوتا۔ یعنی حضور کے سب سے بڑی عمر کے صحابی کی عمر کتنی تھی مکے میں ایمان لاتے وقت؟ 37 سال۔ اس کا مطلب ہر صحابی جوان تھا۔ تو اسلام میں جو انقلاب آیا ہے وہ جوانوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور آج جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نکلنا شروع نہیں ہوئے تھے، میں نے جنگ
جنگ احد میں حضور پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی قدر کرو۔ آقا نے فرمایا اس لیے ہم جوانوں تمہاری قدر کرتے ہیں۔ کیوں قدر کرتے ہیں پتہ؟ کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جوانوں کی قدر کرو، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا اور جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ آقا نے فرمایا جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا، اس لیے جوانوں کی قدر کرو۔ اور یاد رکھنا ہر عبادت کرنے والے کو صلہ ملتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، جو جوان عبادت کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے اللہ اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صدیق کا مرتبہ شہید سے بھی بڑا ہے، صدیق کا مرتبہ ولی سے بھی بڑا ہے۔ نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے۔ جوانی میں عبادت کرنے والا 70 صدیقوں کا ثواب پاتا ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جوانی میں عبادت کرنے والے کو بوڑھوں پہ ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو اللہ نے لوگوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے گناہ چھوڑ دو، گناہ سے نکل جاؤ۔ جوانی کی تعظیم اور جوانی کی قدر ایک عزت دار مہمان کی طرح کیا کرو۔ ہلدوانی والو، گرد نواز سے آنے والو، کیا فرمایا؟ مولائے کائنات کا قول، جوانی کی قدر ایک شریف اور عزت دار مہمان کی طرح کیا کرو۔ شریف مہمان زیادہ کہیں نہیں ٹھہرتا، شریف مہمان زیادہ سے زیادہ 3 دن رکتا ہے۔ ایسا ہی 3 دن کے بعد تو مہمانی رہتی نہیں ہے۔ اگر 3 کو 10 سے ضرب دے دے تو 30 سال۔ آپ کو بھی ایسے ہی کہتا ہوں، جیسے شریف مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا، ویسے آج کل جوانی بھی ایسی مہمان ہے جو 30 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں رہتی۔ 16 سال سے شروع ہوتی ہے، 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال سے ختم ہونے لگتی ہے، اور 45-46 تک آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ گھٹنوں کا درد، بال سفید، کمر کا درد، الگ الگ امراض، جوانی میں جو کھاؤ سب ہضم ہو جاتا ہے، لیکن 40 کے بعد انسان سوچ سوچ کے کھاتا ہے، یہ کھاؤں تو نقصان نہ ہو، وہ کھاؤں تو نقصان نہ، وہ کھاؤں تو نقصان۔ تو جوانی کی قدر شریف مہمان کی طرح کیا کرو، اس کی عزت کرو۔ جیسے مہمان آنے کے لیے جاتا ہے، جیسے جانے کے لیے آتا ہے، مہمان جانے کے لیے آتا ہے، ویسے جوانی بھی جانے کے لیے آئی ہے۔ شراب پیو گے، نشہ کرو گے، ماں باپ کی ناقدری کرو گے، جہالت میں گم ہو جاؤ گے، اپنے وقت کو برباد کرو گے، یہ جوانی گزر جائے گی۔ جوانی پلنے کا، پالنے کا، جوانی ترقی کا، عروج کا وقت ہے۔ جوانی میں جو کما لیتا ہے بڑھاپا اچھا گزرتا ہے۔ جوانی میں مال بھی کماؤ، جوانی میں اعمال بھی کماؤ۔ اسلام افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اگر تم لوگ نکڑوں پہ بیٹھے رہو گے تو مال کیسے کماؤ گے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، میں ہر جلسے میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں مالدار بنو۔ یہ تمہیں کس نے سبق پڑھا دیا کہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے؟ اگر اسلام صرف غریبوں کا مذہب ہوتا تو نظام زکوٰۃ کیوں ہوتا؟ نظام زکوٰۃ تو ہے اس لیے، اور نظام صدقہ کیوں ہوتا؟ غلاموں کو آزاد کرنے کا نظام کیوں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا غریب غلاموں کو آزاد کرے گا؟ کیا زکوٰۃ غریب دے گا؟ کیا صدقہ غریب دے گا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا مسجدیں غریب بنائیں گے؟ کیا مدرسے غریب چلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اللہ اکبر، غریب تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، میری فکر سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے ان مقدس علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، رسول اعظم سے لے کر غوث اعظم تک، امام اعظم تک، ہمارے یہاں کوئی غریب اور مفلس نہیں ہے، اور نہ غریبی اور مفلسی کا کوئی تصور ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، ہاں چند لوگوں کو غریب ضرور رکھا، وہ چند لوگوں کی اصلاح کے لیے رکھا، چند لوگوں کی تسلی کے لیے رکھا۔ اللہ اکبر، اس لیے یاد رکھنا، زکوٰۃ کا تصور ہمارے یہاں ہے کسی اور قوم میں زکوٰۃ کا تصور؟ اللہ اکبر، کہ سال میں ایک مرتبہ
2.5% निकालो। फितरे का तसव्वुर हमारे यहाँ है, अल्लाह अकबर, गुलामों को आजाद करने का तसव्वुर हमारे यहाँ है, बड़ी माजरत के साथ। इसलिए मालदार बनो, मेहनत करो और कोशिश करो। और जहां तक अल्लाह के रसूल की बात है, मैं बार बार लोगों को याद दहानी करा रहा हूं कि अगर लोगों के कंधों से कंधा मिला के खड़े होना है, बाजू से बाजू मिला के खड़े होना है और इस्लाम को और मुसलमानों को जिल्लत से बचाना है, तो इतना कमाओ कि जिस कीमत का लिबास लोग घर से पहन के निकलते हैं, उससे कीमती तुम पहन करके निकलो, ताकि तुम्हें कोई हिकारत की नजर से न देख सके। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्के में पेवन का लिबास पहना, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा में बड़े बड़े मगरूर सरदार मिलने के लिए आते, तो हुजूर उनसे ज्यादा कीमती जुब्बे पहनकर बैठा करते थे। वो जो तोहफे लेकर आते, उससे कीमती तोहफे लेकर बैठा करते थे। सरदारों के पास तो कपड़े थे, मगर यहाँ लिबास भी था, हुस्न भी था, रूहानियत भी थी। आने वाला आता तो मुतासिर होके जाता और अपना दिल कुर्बान करके जाता। इसलिए याद रखना, हालात के तहत बदलना होगा। लेकिन कब तुम मालदार बनोगे? 3-3 बजे तक इंटरनेट पे ज़िना की फिल्में देखोगे और दोपहर में 12-12 बजे तक सो के उठोगे, तो क्या तरक्की करोगे? स्कूल में जाके लड़कियों को पटाओगे तो क्या डिग्रियां हासिल करो? ये हंसने की बात नहीं है। ओ जालिमो, जैसे बिल्ली की नीयत छिछड़े में है, वैसे तुमने अपना किरदार बना लिया। जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। एक दौर वो था जब कोई इंसान अपनी बेटी की हिफाजत चाहता तो मुसलमान के घर में रख करके जाता, अपने रिश्तेदारों के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में, कि ये मुसलमान है, ये सब कुछ कर सकता है, किसी की बेटी पर कभी पाप की नजर नहीं उठा सकता। ये अपना किरदार था, ये अपना कहां गया वो किरदार? कहां गया वो? तो किस्सा पारी ना हो करके रह गया। तो मेरी गुजारिश है, रात को जल्दी सोया करो, सुबह को जल्दी उठा करो। लोगों की सुबह सूरज निकलने के बाद होती है, हमारी सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। बेशक सूरज निकलने से बहुत पहले अपनी सुबह होती है। जब अपनी दुकान सूरज निकलने से पहले खुलेगी, तो जो सूरज निकलने के बाद आएगा, तो बोलो तरक्की किसको ज्यादा मिलेगी? फिर उसके बाद हर कौम कोई ना कोई छुट्टी का दिन मनाती है, कोई सैटरडे मनाती है, कोई संडे मनाती है। हमारे यहाँ कोई दिन छुट्टी का नहीं, हमारे यहाँ कोई दिन छुट्टी का नहीं, कोई दिन छुट्टी का नहीं है। बेशक हमारे लिए जो सबसे कीमती दिन है वो जुमा है, ईदुल मोमिनीन, उसमें भी छुट्टी नहीं। क्या कहा? इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै। जब जुमा की अजान हो तो कारोबार बंद कर दो। कारोबार वही बंद करेगा जिसने खोला है, मतलब जुमा को भी खोल के रखो। जुमा को भी, जो 6 दिन कमाएगा उसकी तरक्की, और जो 7 दिन कमाएगा उसकी तरक्की। कौन ज्यादा तरक्की करेगा? ये जो दीनदार और दुनियादार की खुद साख्ता लकीरें तुमने बनाई है, ये कोई दुनियादार और दीनदारी की लकीरें काम नहीं आ सकती। अगर कोई बंदा फराइज वाजिबात की पाबंदी के साथ दुकान पे हलाल कमा रहा है, तो वो दुनियादार नहीं है, इस्लाम की नजर में वो भी दीनदार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो भी दीनदार है। इसलिए कि ऐसा हुआ है, एक साहब फजर पढ़ के सीधा मार्केट जाने लगे, तो किसी बुजुर्ग ने कहा, या रसूल अल्लाह, कितना अच्छा होता इसने जाने में जल्दी कर दी। मेरे करीम आका ने फरमाया, अगर ये हलाल के लिए जा रहा है, अपने बच्चों की मोहताजी से, अपने बच्चों को मोहताजी से बचाने के लिए जा रहा है, तो इसका मार्केट में जाना भी इबादत है। जो हलाल कमाते कमाते मेहनत के पसीने में शराबार होता है, हर पसीने का कतरा गुनाह का आखिरी हिस्सा लेकर के टपका करता है, और जब वो अपने घर थक कर आता है तो गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माल कमाओ, लेकिन कैसे? फिरौन की तरह नहीं। माल कमाओ नमरूद की तरह नहीं। माल कमाओ बुख्त नस्र की तरह नहीं। माल कमाओ शद्दाद की तरह नहीं। बेशक। माल कमाओ सिद्दीक अकबर की तरह। माल कमाओ उस्मान गनी की तरह। माल कमाओ इमाम हुसैन की तरह। माल कमाओ इमाम हसन की तरह। करबला 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 सुनते हो, पढ़ते हो, अकल नहीं आई? आपके हल्द्वानी में बड़े से बड़ा कितना भी करोड़पति आदमी हो, अगर उसके दरवाजे पे कोई भीख मांगने आए, ज्यादा से ज्यादा कितना देगा?
10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, और उस पर भी सीना फुलाएगा क्या मेरे कादरी ने देखा कि नहीं देखा, मुफ्ती साहब ने देखा कि नहीं देखा, अल्लामा जाहिद ने देखा कि नहीं। यही है ना। पता है इमाम हुसैन और इमाम हसन के दरवाजे पे लोग आते थे भीख मांगने, दोस्त लोग नहीं, भिखारी लोग भीख मांगने, 50-50 हज़ार दे के कहते थे और साथ में माफ़ी भी मांगते थे। आज बहुत कम है इसीलिए इतना दे दिया, कभी ज़्यादा रहेगा तो फिर आकर के लेके जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। ये गरीब लोग हैं जो 50-50 हज़ार भीख में दे दे, ये गरीब लोग हैं। तो आपके और हमारे इमाम हुसैन भी गरीब नहीं, हमारे और आपके इमाम हसन भी गरीब नहीं, हमारे आपके इमाम आजम भी गरीब नहीं, हमारे आपके गौसे आजम भी गरीब नहीं, हमारे आपके रसूल आजम भी गरीब नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर, हम उन्हें गरीब किस मुंह से कहें। ज़ाहिरी में भी उनकी दौलत लाखों में थी। ये और बात थी, सुबह आती थी शाम को तकसीम करके पेट पे पत्थर बांध लेते थे, क्योंकि वो गरीबों के भी रसूल थे और अमीरों के भी रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो और मालदारी के चक्कर में दीनदारी मत भूल जाना। इसलिए कि मालदारी के साथ मालदारी के साथ अगर दीनदारी भूल जाओगे तो फिर फिरौन बन जाओ, जी, नमरूद बन जाओ, बुख्त नस्र बन जाओगे। मालदारी औकात मत भूलना। कितना भी अल्लाह नवाज दे, क्या समझना मैं बंदा ही, बेशक। और देने वाले को हमेशा याद रखना। एक बात याद रखना, जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है, बेशक। हम लोगों से ज्यादा इंटरनेट से आपका ताल्लुक है। लीबिया के शहजादे की तारीख तुम्हें पता है? नहीं पता है तो जाके चेक करना। सऊदी के बादशाह से उसके दोस्ताना ताल्लुकात, मिस्र के शाहों से उसके दोस्ताना ताल्लुकात, बरतानिया के सुदूर से उसके दोस्ताना ताल्लुकात। उसका हाल ये था, वो इत्र खरीदता नहीं था। लीबिया का जो शहजादा था वो इत्र खरीदता नहीं था। चंद कंपनियां मखसूस थी जो सिर्फ उसी के लिए इत्र बनाती थी, सिर्फ उसी के लिए। हुजूर मुहद्दिस आज़म किचौचवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हर ज़वाले राह कमालो, हर ज़वाले राह कमाल, हर कमाले राह ज़वालो, हर ज़वाले राह कमाल। हर उरूज को ज़वाल है, हर उरूज को ज़वाल है और हर ज़वाल को उरूज है। लेकिन ये भी याद रखना, उरूज को ज़वाल है, खुलूस को कभी ज़वाल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उरूज वाले ज़वाल पे पहुंचते हैं, खुलूस वाले यानी जो अल्लाह का बन के रहते हैं उनको कभी ज़वाल नहीं आता। फिर वो ज़मीन में भी चले जाते हैं तो उनको वरफ़ाना लका ज़िक्रक का सदका मिलता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का सदका मिलता है। देखा गरीब नवाज को, 900 साल होने को करीब आ रहे हैं, लेकिन हर दिन मेरे ख्वाजा की तरक्की का दिन है। कल जितने लोग डंके बजाते थे उससे ज्यादा, गौसे पाक के जितने डंके कल बजते थे उससे ज्यादा आज है, वारिसे पाक के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है, इमाम अहले सुन्नत के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है, तारिकुस सल्तनत मखदूम सिमना अलैहि रमा के डंके जितने कल बजते थे उससे ज्यादा आज है। सरकार साबिर पाक के डंके कल। किसने सोचा था कि जंगल में एक मुरीद करने वाले के नाम के भी चर्चे होंगे? अल्लाह अकबर, जिसकी कब्र पर 12 साल तक किसी को आने की इजाजत भी ना होगी, वहां भी मेले लगेंगे। अल्लाह अल्लाह, जिसने एक ही मुरीद करके कह दिया कि तू भी चला जा। गौर तो फरमाए, एक ही मुरीद करके कहा कि तू भी चला जा, और जब तक मैं ना जाऊं तूने नहीं आना। अल्लाह अल्लाह, क्या अंदाज है, तू भी चला जा, जब तक मैं ना जाऊं तू नहीं आना। और बता दिया कि जो उसके मुखलिसीन होते हैं उनको डंके के लिए बंदों की जरूरत नहीं होती, वो तो यार मना करके सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया में इज्जतें हासिल किया करते हैं। बेशक, बेशक। तो मैं बात समेट रहा था लेकिन कान में उन्वानात की बरसात होती जा रही है, तो मैं 2 बातें अर्ज कर दूं, सुनना चाहे तो अर्ज कर दूं, मुझे कहा जाए इरशाद। हाँ, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आप इस तरह फरमाइश करते रहेंगे तो मैं शुक्र के तौर पे कह रहा हूं कि मैं कभी बोलता नहीं, मैंने आज तक बोला नहीं, हमेशा मैं बुलवाया गया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और गज़ल पढ़ने वाले को दुश्वारी हो सकती है उन्वाने गज़ल की फरमाइश पर, इंशाअल्लाह मुझे दुश्वारी